القاسم محمد صلی علی وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما رضيت حتى رضيت فاطمة. ارباب عزا، ایام فاطمیہ کی مجالس عزا کا یہ سلسلہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ آپ اپنی اس حدیث مبارک میں فرماتے ہیں: ما رضیت حتی رضیت فاطمہ. فرماتے ہیں مسلمانوں، اے مجھ نبی پر ایمان لانے والو، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نبی کو کسی عمل سے، کسی سنت سے، کسی بات سے راضی کر لوں گا، رسول اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری بھول ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے میں اپنے کسی عمل سے، فقط کسی عمل سے رسول اللہ کو راضی کر لوں گا، یقیناً نبی نے راضی تو سنت ہی سے ہونا ہے، یقیناً نبی نے تو راضی قرآن پڑھنے سے ہی ہونا ہے، یقیناً نبی نے دین کی پابندی سے ہی راضی ہونا ہے. لیکن نبی اس سنت اور دین کی پابندی کے ساتھ ایک امر عظیم کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. فرماتے ہیں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت. فرماتے ہیں ما رضیت حتی رضیت فاطمہ، میں رسول اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک ما رضیت حتی رضیت فاطمہ، میں رسول اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری بیٹی زہرا کو راضی نہ کر لوں. یعنی نبی یہ سمجھانا چاہتے ہیں فقط میری سنت سے میری رضا حاصل کرنا چاہو گے تو میں مصطفیٰ راضی نہ ہوں گا. تمہارے دامن میں سنت بھی ہو، واجبات بھی ہوں، دین کی پابندی بھی ہو، لیکن ان سب کا سردار فاطمہ زہرا کی خوشنودی ہو. فاطمہ زہرا راضی ہے تو میں مصطفیٰ راضی ہوں. گویا رسول اللہ نے اپنی رضا، اپنی خوشنودی کو جناب سیدہ کی رضا پر منحصر کر دیا. گویا یہ عظمت جناب سیدہ، عظمت جناب فاطمہ زہرا کے اس پہلو کو اجاگر کر دیا کہ اگر تم لوگ یہ کہو کہ فلاں رضی اللہ ہے، فلاں رضی اللہ ہے، یہ تمہارا معیار ہے، تم جسے بھی رضی اللہ کہتے جاؤ. مصطفیٰ فرماتے ہیں مجھ مصطفیٰ کی نگاہ میں وہی رضی اللہ ہے جس سے زہرا راضی ہے. اللہم صلی علی محمد. جس سے میں مصطفیٰ راضی. جناب فاطمہ زہرا کس سے راضی؟ اگر ہم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کو اٹھا کر دیکھیں
تو ان علماء نے صاحب صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے نقل کیا کہ جب باغ فدق کے مسئلے کو بیان کیا کہ جب مسلمانوں کے دو خلیفہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بی بی فاطمہ زہرا کے پاس آئے عیادت کے لیے، تو بی بی فاطمہ زہرا نے ان سے کلام نہ کی، یہاں تک ملتا ہے فغضبت فاطمہ، بی بی ان کے فدق کے حق کے نہ دینے پر بی بی غضبناک ہوئی۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کہ بی بی غضبناک ہو رہی۔ اچھا، اب اگر باب مناقب فاطمہ میں دیکھیں کہ جناب فاطمہ زہرا کے مناقب فضائل، اس میں ذکر ہوا کہ جس سے فاطمہ زہرا راضی ہوگی اس سے میں مصطفیٰ راضی ہوگا، فاطمہ زہرا جس پر غضبناک ہیں اس پہ میں مصطفیٰ غضبناک ہوں۔ اب دیکھیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات، پہلے والی میں روایت میں ذکر ہوا فغضبت فاطمہ، بی بی فاطمہ زہرا غضبناک ہوئی۔ کس پر ہوئی؟ یہ صحیح بخاری میں صحیح مسلم نے ذکر کر دیا کس پہ غضبناک ہے۔ باب مناقب فاطمہ میں کہ جس سے زہرا راضی ہے اس سے میں مصطفیٰ راضی ہوں، جس پہ زہرا ناراض ہے، جس سے فاطمہ ناراض ہے اس سے میں مصطفیٰ ناراض ہوں۔ اب دونوں احادیث کو سامنے رکھیں، فاطمہ کی ناراضگی رسول کی ناراضگی ہے، رسول کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، تو اب نتیجہ سامنے ہے۔ ایک میں ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا کس سے غضبناک ہوئی، اور دوسرے میں ہے کہ رسول بتا رہے ہیں جس سے زہرا غضبناک ہوئی اس سے میں غضبناک ہوں۔ لہذا کتابوں میں روایتیں موجود ہیں، آج ہم تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ جستجو کریں، تعصب کو چھوڑ کے حق کو تلاش کریں۔ اس لیے علماء اہل سنت میں سے ایک بڑے عظیم جلیل القدر عالم دین گزرے ہیں، ابن حدید معتزلی، شرح نہج البلاغہ میں 20 جلدوں پر، عربک میں 20 جلدوں پر یہ نہج البلاغہ کی شرح موجود ہے، جس میں یہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بغداد میں اپنے ایک استاد سے سوال کیا، یہ بتائیں کیا بنت رسول جناب فاطمہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کے نزدیک صادقہ تھیں؟ انہوں نے جواب دیا نعم، ہاں وہ سچی تھی، وہ صادقہ تھی۔ کہا اگر وہ صادقہ تھی تو جب وہ حق کے فدق لینے کے لیے آئیں تو پھر ان کو دیا کیوں نہیں؟ کہا کہ انہوں نے مسکرا کے جواب دیا اگر وہ آج فاطمہ زہرا کے کہنے پہ ان کو حق واپس کر دیتے تو کل وہ آ کر اپنے شوہر علی کی ولایت کا دعویٰ کر لیتی اور مسلمانوں کے خلیفہ کو مسند رسول سے ہٹا دیتی۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نے بی بی کو حق نہیں دیا۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے جس کا اعتراف کر رہے ہیں علماء اہل سنت کے بزرگ عالم دین، جانتے ہیں یہ حق ہے، تو لہذا حق جو ہے واضح ہو جانے کے بعد بھی انسان حق کو نہ مانے تو یہ اس کا نصیب ہے، میدان محشر میں جواب دینا ہوگا۔ لہذا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علیہ، بی بی کا جو قضیہ ہے، یہ جو بی بی کے حق کا جو تعلق ہے فدق سے، اس میں وہ حقائق موجود ہیں، اور جناب سیدہ کی مظلومیت خاص طور پہ الحمدللہ جہاں پر یہ جوان اپنی محبت و مودت جناب سیدہ کا اپنا حق ادا کر رہے ہیں،
گویا یہ مجالس عذابی خوشنودی جناب زہرا کا وسیلہ ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہی فرمایا، ما رضیت حتی رضیت فاطمہ، میں مصطفیٰ اس سے راضی ہوں گا جس سے میری بطول راضی ہو جائے۔ تو لہٰذا یہ مجالس، یہ محافل یا ایام فاطمیہ، یہ حق بنتا ہے ہر مومن پہ اپنے اعتبار سے جس قدر ہو سکے جناب سیدہ کی مظلومیت کا پرچار کرے، ان کے حق کا دفاع کرے، ان کی حقانیت کو بیان کرے، تاکہ دنیا والوں کے سامنے حقائق واضح ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی حق کو قبول کر لے، اگر حق کو قبول نہیں کرے گا میدان معاشر میں وہی جواب دے رہے گا۔ لہذا جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی عظمت اور شان کے پہلو اپنے مقام پر، لیکن آئیں جناب سیدہ کن باتوں سے راضی ہوتی ہیں۔ ایک پیغام کی منزل، جناب سیدہ کس بات سے راضی ہیں؟ رسول نے تو فرما دیا، میں اس سے راضی ہوں جس سے بطول راضی ہے۔ جناب سیدہ کس سے راضی ہیں؟ آئیں جناب فاطمہ زہرا اس قدر، اللہم صلی علی، اتنی عظمت و شان کی مالک بی بی کہ جس سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب بھی راضی ہے۔ یہ صرف خطابی جملہ نہیں، روایت ہے جب جس دن جناب فاطمہ زہرا اللہم صلی علی محمد شادی کر کے امیر المومنین علیہ السلام کے گھر تشریف لائی تھی، جب دوسرے دن صبح کو رسول اللہ اپنے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ لے کر جناب سیدہ کے گھر میں آئے تو اس وقت رسول اللہ نے ایک سوال کیا، فرماتے ہیں کیف وجدتہا یا ابا الحسن یا علی، کیف وجدتہا، اے علی تو نے فاطمہ زہرا کو کیسا پایا ہے؟ کائنات میں نہ آج تک کسی سسر نے یہ سوال کیا ہے اور نہ ہی کوئی داماد جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے جو سوال نبی نے کیا اور جواب علی نے دیا۔ نبی فرماتے ہیں کیف وجدتا، اے علی تو نے زہرا کو کیسا پایا؟ علی حیدر کرار فرماتے ہیں وجدتها نعم العون علی طاعت اللہ، یا رسول اللہ میں نے فاطمہ زہرا کو اللہ کی اطاعت اور عبادت میں بہترین مددگار پایا۔ علی فرما رہے میں نے زہرا کو بہترین مددگار پایا ہے۔ آئیں ذرا اس جملے کی وضاحت دوں۔ دیکھیں آپ کے علاقے میں اگر ایک شخص ہے جواری ہے، ایک شخص ہے بے نمازی ہے، شرابی ہے، گمراہ ہے، علماء سے دور ہے، بے دین ہے، شریعت کے احکام سے واقف نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو سدھارا، آپ اس کو محفلوں میں لے کر آئے، قرآن کی آیات پڑھ کر سنائیں، ائمہ خدا کا پاک کلام سنایا، اس کے دل پر قرآن آل محمد کے فرمان نے وہ اثر کیا جو اس کی زندگی پہلے گناہوں میں تھی، اب وہ راہ ہدایت میں آ گیا۔ اب جہاں بھی کہیں بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے مثلاً اگر یہ فلاں صاحب میری ہدایت نہ کرتے تو آج میں گمراہ ہوتا۔ ایسے کہ نہیں ہے؟ کہتے کہ لوگ نہیں کہتے میری ہدایت فلاں عالم دین نے کی، میری ہدایت میرے فلاں دوست نے کی، میری ہدایت میرے فلاں دوست نے کی، گویا ہم بتاتے ہیں ہماری اصلاح، ہماری ہدایت کرنے والا وہ ہے، لیکن میں قربان جاؤں علی ابن ابی طالب تو معصوم امام ہے، وہاں گناہ کو جا گناہ کا تصور نہیں ہے، اور وہ امام کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے فاطمہ زہرا کو اپنے لیے بہترین مددگار پایا ہے،
اور جس فاطمہ زہرا کا پاک کردار علی حیدر کرار کے لیے مددگار بن سکتا ہے، وہ تجھ اور مجھ گناہگار کے لیے کس قدر بہترین مددگار ہوگا۔ جب ایک معصوم امام حجت خدا کے لیے زہرا کا کردار، زہرا کی سیرت مددگار ہے، تو پھر ہمیں زیادہ ضرورت ہے۔ جناب سیدہ کا پاک کردار اس قدر کہ جس کی تعریف مولا علی زبان عصمت سے کرے۔ یہ فاطمہ زہرا کا کردار ہے کیا؟ آؤ، جناب فاطمہ زہرا نے اپنے حبداروں کو کتنے تحفے دیے۔ گزشتہ سال جناب سیدہ کے 3 تحفے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ جناب سیدہ نے فرمایا کہ میں زہرا نے اس دنیا سے 3 چیزیں پسند کی۔ کون سے؟ تلاوت قرآن، اپنے بابا کے چہرے کی زیارت، راہ خدا میں خرچ کرنا۔ لیکن آج 4 چیزیں وہ ہیں جو جناب فاطمہ زہرا اپنے بابا سے لے کر امت کو تحفے دے رہی ہیں۔ روایت ہے، صاحب خلاصۃ الاذکار نقل کرتے ہیں، ایک دن رسول اللہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اللہم صلی علی محمد والے گھر میں تشریف لے آئے۔ جناب سیدہ کا حجرہ کمرہ، بی بی اس میں امام حسن اور حسین کے لیے بستر تیار کر رہی ہیں۔ یا رسول اللہ نے دیکھا کہ فاطمہ زہرا بستر تیار کر رہی ہیں، آپ نے اسی اثناء میں فرمایا، اے فاطمہ جان، اس وقت تک نہ سونا جب تک 4 کام نہ کر لینا۔ کون سے 4 کام ہیں؟ کہا بیٹا اس وقت تک نہ سونا جب تک ختم قرآن نہ کر لینا۔ اے فاطمہ زہرا اس وقت تک نہ سونا جب تک آدم سے لے کر مجھ خاتم تک تمام انبیاء کو اپنا شفیع نہ بنا لینا۔ اے فاطمہ زہرا اس وقت تک نہ سونا جب تک مومنین و مومنات کو اپنے سے راضی نہ کر لینا۔ اے فاطمہ زہرا 4تھا کام یہ ہے، اس وقت تک نہ سونا جب تک ایک حج اور عمرہ انجام نہ دے لینا۔ اب رسول اللہ نے فرمایا، جناب سیدہ بستر بنا رہی ہیں، یا رسول اللہ نے دیکھا جناب سیدہ کے کمرے کے کونے میں مصلی بچھا ہوا ہے۔ رسول اللہ نماز پڑھنا کھڑے ہو گئے۔ اب ذرا دیکھیں، آپ روایت شاید پڑھی ہو یا سنی ہو، لیکن اس روایت میں پیغام کیا دیا ہمیں۔ رسول اللہ مصلی عبادت پہ نماز پڑھ رہے ہیں، گویا معلوم ہوا حجرہ فاطمہ، جناب سیدہ کا کمرہ وہ ہے جو سونے کا کمرہ بھی ہے اور ساتھ عبادت خانہ بھی ہے، اور اسی لیے مستحب ہے مومن اپنے گھر میں ایک حصہ نماز کے لیے خاص کرے۔ اور معصوم فرماتے ہیں جب مومن کی جان کنی کی حالت ہو، روح نکل رہی ہو، مستحب ہے اسے اس مقام پر لے جائیں جہاں وہ نماز پڑھتا تھا، تاکہ ملائکہ اس کے ساتھ نرمی کریں۔ اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، سارا دن عورتیں یا مرد ڈراموں کے سامنے بیٹھے رہیں، پھر ان کو تو ٹی وی کے سامنے لے جانا چاہیے۔ نماز جب پڑھتا ہی نہیں ہے، سارا دن جوئے کے اڈوں میں بیٹھا رہے، شراب خانوں میں زندگی گزارے، زنا خانوں میں زندگی گزارے، کس قدر بد نصیب ہے۔ امام فرماتے ہیں موت کے وقت اس کو اس جگہ لے جائیں جہاں یہ نماز پڑھتا ہے۔ اس قدر مومن خوش نصیب ہے، کس قدر خوش نصیب ہے۔ امام فرماتے ہیں جب مومن کا انتقال ہوتا ہے، جس مقام پر وہ خدا کو سجدے انجام دیتا ہے، وہ جگہ 40 دن تک گریہ کرتی رہتی ہے، بار الہا میں تیرے سجدے گزار کے وجود کی برکت سے محروم رہ گیا۔
اللہ اکبر، یہ کتنی عظمت ہے مومن کی، یہ کتنی عظمت ہے علی والے کی، اور کتنا بد نصیب ہے ہو علی والا اور بات کرے کہ میرا مولا تو وہ ہے جو 1000 رکعت نماز نافلہ پڑھتے ہیں، لیکن بد نصیب اتنا ہو جو علی کی پیروی کرتے ہوئے واجب نماز بھی نہ پڑھے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں، او نبی کے کلمہ پڑھنے والوں، رسول فرماتے ہیں جو شخص ایک نماز کو جان بوجھ کے قضا کر لیتا ہے وہ مجھ مصطفیٰ کی نگاہ میں 70 انبیاء کا قاتل ہے، جس میں سے پہلے آدم کو قتل کیا ہے اور آخری میں مصطفیٰ کا قتل کیا ہے۔ اب سارے آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، اپنے ایمان سے بتائیں، میں کسی سے نہیں پوچھتا ہوں، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے ذرا اپنے آپ سے پوچھیں کتنی نمازیں چھوڑی؟ جی کتنی نمازیں چھوڑی؟ جتنی نمازیں چھوڑی اتنی مرتبہ رسول اللہ کو قتل کیا۔ اپنے ایمان سے بتائیں، کیا نبی کے قاتل کی بخشش ہے؟ نبی کے قاتل کی بخشش نہیں ہے۔ نبی کا قاتل مرتد ہوتا ہے، خارجی ہوتا ہے، نبی کا قتل اتنا بڑا گناہ ہے۔ اب ذرا اپنے ایمان سے بتائیں، نماز کا ترک کرنا اتنا گناہ تو ہے کہ نبی نے نماز کے ترک کرنے والے کو اپنے قتل کرنے والے کے برابر گناہ عذاب قرار دیا، اپنے قتل کرنے کے برابر گناہ قرار دیا، بلکہ 70 انبیاء کا قتل کرنا۔ تو لہذا جناب سیدہ کے کمرے میں عبادت کی جگہ موجود ہے۔ اس سے ہمیں ایک یہ پیغام ملا کہ گھروں میں عبادت کے لیے جگہ مختص کرنی چاہیے۔ اچھا ایک چیز کی یہاں اصلاح کرتا چلوں، معصوم فرماتے ہیں گھروں میں عبادت کے لیے جگہ مختص کریں۔ ہمارے ہاں لوگوں میں ایک رجحان ہے، عقیدت اور محبت کی بنا پہ اکثر جگہوں پہ جائیں، کراچی میں، لاہور میں، ملتان میں بھی، مختلف شہروں میں لوگ اپنی عقیدت اور محبت میں گھروں میں کے کمروں میں ایک چھوٹا سا عزا خانہ بناتے ہیں۔ کسی نے وہاں علم رکھا ہوتا ہے، کسی نے زیارت رکھی ہوتی ہے۔ بے شک آپ اپنی عقیدت اور محبت کے پیچھے چلیں، آپ کو دین روکتا نہیں ہے، لیکن عقیدت اور محبت کو کبھی بھی سنت کے خلاف انجام نہ دیں۔ آپ اپنی عقیدت اور محبت میں کوئی ایسا کام نہ کیجئے کبھی بھی جو سنت اور قرآن کے خلاف ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ اپنی عقیدت کی وجہ سے گھر میں عزا خانہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے آپ نے بنا لیا، آپ نے اپنے گھر میں نماز کے لیے جگہ کیوں نہیں بنائی؟ عزا خانے کے ہم منکر نہیں ہیں، مومن کے تو دل میں بھی عزا خانہ ہونا چاہیے۔ ہم تو وہ قوم ہیں جو فخر سے کہتے ہیں، اے بار الہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ دنیا غموں سے چھٹکارا چاہتی ہے، ہم اللہ سے غم مانگتے ہیں۔ ہم تو اپنے دلوں کو عزا خانہ رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ خوش نصیبی ہے۔ تو بہرحال گھروں میں عزا خانہ بناتے ہیں چھوٹا سا، حالانکہ معصوم فرماتے ہیں کہ گھروں میں عبادت کے لیے جگہ ہونی چاہیے۔ تو ہم اپنے گھروں میں نماز کی جگہ کیوں نہیں بناتے جو معصوم فرماتے ہیں؟ تو لہذا صرف ہم عقیدتوں اور محبتوں کے پیچھے نہ چلیں، یہ دیکھیں آل محمد کی تعلیمات کیا ہیں۔ دین نام عقیدتوں اور محبتوں پہ عمل کرنے کا نہیں ہے، دین نام ہے قرآن اور محمد والے محمد کے فرمان پر عمل کرنے کا۔ اگر قرآن اور آل محمد کا فرمان ہماری زندگی میں ہے تو ہم آل محمد کے دین پر ہیں۔ ہم اپنی عقیدت اور محبت کے مطابق بہت ساری چیزیں بناتے جائیں، اعمال بناتے جائیں، شامل کرتے جائیں، میدان محشر میں پوچھا جائے گا یہ نبی اور آل نبی نے جو پاک سنت کے نمونے دیے تھے یہ تھوڑے تھے، یا تو اپنی عقیدت اور محبت کی بنا پر تو اور چیزیں دین میں داخل کرتا گیا؟ پوچھا جائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد وحید بھائی۔ لہذا اللہ کے رسول
نماز پڑھ رہے ہیں، نماز جناب سیدہ انتظار کریں، میرے بابا نے 4 اعمال بتائے، اتنے بڑے بڑے اعمال ہیں، سونے سے پہلے کیسے انجام دیں؟ رسول اللہ نماز سے فارغ ہوئے، جناب سیدہ فرماتی ہیں بابا آپ نے 4 اعمال بتائے ہیں، پہلا عمل بتایا رات اس وقت تک نہ سوئیں جب تک ختم قرآن نہ کر لیں۔ بابا یہ کیسے ممکن ہے مومن سونے سے پہلے ختم قرآن کرے؟ فرماتے ہیں فاطمہ جان جو رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ توحید قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے ختم قرآن کیا۔ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ ختم قرآن کیا۔ سورہ توحید اتنی پرعظمت ہے، اتنی باعظمت سورت ہے۔ اللہ کے رسول کہ ایک صحابی حضرت سعد ابن معاذ مولا علی کے با وفا صحابی، نبی کے با وفا صحابی، یہ وہ صحابی جس کے انتقال پر نبی نے اپنے کاندھوں سے ردا اتار دی۔ پوچھا گیا یا نبی اللہ بغیر ردا کے کیوں تھے، بغیر جوتوں کے کیوں تھے؟ کہا اس لیے کہ میں نے ملائکہ کی تعصی کی ہے، یہ حزن کی علامت ہے، میرے اس صحابی کی وفات پہ ملائکہ کے کاندھوں پہ ردا نہیں تھی۔ اللہ یا نبی اللہ آپ نے اپنی ایڑیوں کو اٹھایا ہوا تھا، اپنے پاؤں کے اگلے حصے کی انگلیوں پر آپ کھڑے تھے، کیا وجہ ہے؟ کبھی دائیں ہوتے تھے کبھی بائیں ہوتے تھے۔ کہا ملائکہ کا رش اس قدر تھا، جبرائیل امین کے ساتھ 70,000 ملائکہ میرے اس صحابی کے جنازے میں شرکت کرنے آئے تھے۔ جبرائیل دائیں طرف سے کاندھا دیتا تھا تو میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا، میں بھی دائیں طرف جاتا تھا، وہ بائیں طرف آتا تھا تو مجھے بھی بائیں طرف کاندھا دینا پڑتا تھا۔ تو وہ نبی نے بتایا یہ سعد ابن معاذ جس کے جنازے پہ 70,000 فرشتے آئے، جبرائیل امین بھی ہیں، نبی بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، بڑے بڑے اصحاب بھی ہیں۔ یا رسول اللہ پوچھا یا رسول اللہ یہ سعد ابن معاذ کے جنازے میں 70,000 ملائکہ آسمانوں سے کیوں جنازہ پڑھنے آئے؟ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے یہی سوال جبرائیل امین سے کیا، اے جبرائیل یہ ملائکہ کیوں آئے ہیں؟ کون سا عمل ہے سعد ابن معاذ کا کہ اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے آسمانوں کو چھوڑ کے زمین پہ جنازہ پڑھنے آئے ہیں؟ کہا یا نبی اللہ سعد ابن معاذ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اس کی زبان پہ سورہ توحید کا ذکر رہتا ہے۔ فرشتوں کو یہ عمل اتنا محبوب ہے، اس لیے جب انہیں اطلاع ملی سعد فوت ہو گیا ہے اور اس کا جنازہ ہے، اس عمل کی محبت میں اس کا جنازہ پڑھنے آ گئے۔ یہ سورہ توحید کوئی معمولی سورت نہیں ہے، اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تمام سورتوں میں سب سے پسند سورت ہے تو سورہ توحید ہے۔ اور امام فرماتے ہیں جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے اور ان میں سے کسی ایک میں بھی سورہ توحید نہ پڑھے، آواز قدرت آتی ہے، خدا کی طرف سے ملک ندا دیتا ہے اے نماز پڑھنے والا تیری نماز قبول نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ نمازیوں میں شمار نہیں ہوتا۔ جو نماز تو پڑھتا ہے سورہ توحید اس میں نہیں پڑھتا اللہ۔ اور جو بندہ نماز ہی نہ پڑھے گناہ کبیرہ میں سے، نماز کو چھوڑ دینا گناہ کبیرہ میں سے۔ تو لہذا جناب سیدہ کو جو پہلی چیز بتائی وہ کون سی تھی؟ سورہ توحید رات کو سونے سے پہلے۔ اس قدر مختصر اور کس قدر عظیم ثواب ہے، لہذا مومن یہ اپنے لیے تحفہ سمجھے، رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فاطمہ جان جو رات کو جناب سیدہ فرماتی ہے بابا تمام انبیاء کو، آپ کو اور باقی انبیاء کو اپنے لیے شفیع بنانا یہ کیسے ہے؟
کہا کہ اے فاطمہ جان، ایک مرتبہ مجھ پر اور انبیاء پہ جو صلوات بھیج دے وہ تمام انبیاء کو اپنے لیے شفیع بناتا ہے۔ اللہم صلی علی تمام انبیاء کو اپنے لیے شفیع بناتا ہے۔ کیسے صلوات پڑھنی ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین، تاکہ تمام انبیاء بھی شامل ہو جائیں۔ یہ صلوات پڑھیں گے تمام انبیاء میدان محشر میں ہماری شفاعت کرنے والے بن جائیں گے، تمام انبیاء ہم سے راضی ہوں گے۔ ایک مومن تھا، بدحال تھا، پریشان تھا، مشکلات میں گرفتار تھا، مقروض تھا، بہت پریشان تھا، کیا کروں؟ کسی نے سمجھایا، نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، خود کو مومن مسلمان کہلواتا ہے، پریشان ہوتا ہے، رسول اللہ سے توسل اختیار کر، پھر دیکھ تیری کیسی مشکل حل ہوتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے گڑ گڑایا، رسول اللہ کو وسیلہ بنایا، یا رسول اللہ بہت مقروض ہوں، کوئی آپ ہی میرے لیے کوئی آسانی کا راستہ جو ہے وہ نکلوا دیجئے۔ دعا کر کے رسول اللہ کو وسیلہ بنا کے یہ سو گیا۔ جب یہ سویا، رات کو عالم خواب میں سید الرسل نے اپنا شرف زیارت بخشا۔ رسول اللہ کی زیارت ہوئی، رسول اللہ فرماتے ہیں اے فلاں کیوں پریشان ہے، کیوں بدحال ہے؟ کہتے ہیں یا نبی اللہ مقروض ہوں، 500 درہم میرے اوپر قرض ہے اور میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے میرا قرض ادا ہو، یہی پریشانی کھائی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں گھبرا نہیں، نیشا پور میں فلاں وہ کپڑا فروش ہے، وہ ہر سال لوگوں میں، غرباء میں، ضرورت مندوں میں کپڑا تقسیم کرتا ہے، اس کے پاس جانا اور اس کو کہنا کہ تیرا قرض جو ہے وہ ادا کر دے۔ رسول اللہ نے کہا ہے اسے کہنا کہ رسول نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، اور رسول اللہ فرماتے ہیں میرا یہ 500 قرض ادا کر دے۔ اور پھر سید الرسل فرماتے ہیں اگر وہ تجھ سے پوچھے کہ نبی نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے، نشانی کیا ہے؟ نشانی بھی تو ہونی چاہیے، ہو سکتا ہے وہ کہہ دے رسول اللہ نے کیسے کہا، میں کیسے مان لو؟ کوئی نشانی ہو تو سید رسول از خود سے بتاتے ہیں، فرماتے اسے کہنا نشانی یہ ہے ہر رات 100 مرتبہ درود پڑھ کر مجھے ہدیہ بھیجتا ہے، اس گزشتہ رات تو ہدیہ بھیجنے سے مجھے بھول گیا ہے، تو نے اس رات کو مجھے ہدیہ نہیں بھیجا، تو مجھے بھول گیا ہے، میں منتظر رہا تھا تیرے اس ہدیے کے آنے کا۔ یہی نشانی ہے۔ جب یہ مرد مومن بیدار ہوا، نشابور میں پہنچا، اس کپڑا فروش کی دکان پہ، کہا کہ اے مرد مومن میں تیرے پاس آیا ہوں، ایک مشکل میں گرفتار ہوں، مجھے سید الانبیاء نے بھیجا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں تو غریبوں کی مدد کرتا ہے، میرے اوپر 500 درہم کا قرض ہے، وہ تو ادا کر۔ اور رسول نے نشانی دی ہے، فرمایا ہے آپ نے کہا کہ تو ہر رات کو 100 مرتبہ درود پڑھ کر مجھے ہدیہ بھیجتا ہے، یہ جو رات گزری ہے ہدیہ بھیجنا بھول گیا ہے۔ جب یہ سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے، سجدے شکر میں گر گیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے رسول اللہ مجھ گنہگار پر ان کی نگاہ تھی، میرے ہدیہ کو قبول کرتے رہے، جو میں درود بھیجتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہدیہ کو قبول کرتے رہے، یہ جو آج رات رہ گیا یعنی میں محروم رہ گیا، میرا ہر ہدیہ نبی تک پہنچتا تھا۔ اللہم صلی علی۔ تو اس مرد مومن نے کہا اپنے غلام سے، اے غلام 2500 درہم اس جوان کو عطا کر دے۔
یہ لینے آیا تھا 500. وہ کہتا ہے اے بندہ خدا تجھے بھیجا ہے نبی نے، میں تجھے 500 نہیں 5 گنا تجھے 2500 درہم عطا کرتا. اور یہ محبت رسول میں، اس لیے کہ تجھے نبی نے بھیجا ہے اور کہا ہے مرد مومن تجھے جب بھی حاجت ہو اب میرے پاس آ جانا، میں رسول کی محبت میں تیری حاجت پوری کر دوں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بامان کنکر ہدیہ سلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی. لہٰذا درود شریف کا اس قدر ثواب ہے. درود کو معمولی نہ سمجھیں. اپنا وقت لوگ برباد کرتے ہیں، ساری رات موبائلوں میں لگے رہتے ہیں. نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے، ٹک ٹاک میں لگی ہوئی ہے، انڈین فلمیں اور گانوں میں اپنا ٹائم اور وقت برباد کر رہے ہیں. خدا گواہ ہے یہ میدان معاشر میں ہر چیز ہمارے خلاف گواہی دے گی. آج چھپ چھپ کے ہم جتنے بھی گناہ کر لیں، خدا گواہ ہے جو کرامن کاتبین ہے نا، یہ ملائکہ یہ ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد. امام فرماتے ہیں جو بندہ یہ سمجھتا ہے اللہ نہیں دیکھ رہا، امام فرماتے ہیں سن لو میری زبان سے، وہ ہم آل محمد کی نگاہ میں کافر ہے. اللہ نہیں دیکھ رہا وہ کون ہے؟ کافر ہے. اور جو یہ سمجھتا ہے ایمان رکھتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اور پھر بھی بد نصیب گناہوں پہ گناہ کرتا ہے، حیا محسوس نہیں کرتا، گناہوں سے نہیں رکتا، امام فرماتے ہیں پھر یہ بندہ اللہ کو ایک بچے سے بھی حقیر سمجھتا ہے. مولا وہ کیسے؟ امام فرماتے اس لیے ایک بچے کے سامنے گناہ کرتے ہوئے حیا محسوس کرتا ہے، کہیں جا کر یہ لوگوں کو میرے ان کالے کرتوتوں کی خبر نہ دے دے. اسے بچوں کا ڈر ہے، رب کا ڈر نہیں ہے. آج خلوتوں میں گناہ کر لے، خدا گواہ ہے رب کی ذات سب دیکھ لے. لہٰذا اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یوم تبلی السرائر، کہ قیامت والے دن تمام راز فاش ہو جائے گی، ہر چیز اللہ نے آشکار کر دینی ہے. اور پھر اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ میدان معاشر میں جو مجرمین یعرف المجرمین یعرف المجرمون بسیماہم فیوخذ بالنواصی والاقدام. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ رحمان میں فرما رہا ہے جو مجرم ہیں، گناہگار ہیں، شرابی ہوں گے، بے نمازی ہوں گے، زانی ہوں گے، جواری ہوں گے، بے دین ہوں گے، اللہ کہہ رہے قرآن میں وَيُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، یہ جو گناہگار لوگ ہیں نا اپنے چہروں کی علامتوں سے پہچانے جائیں گے. فَيُوخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اللہ سورہ رحمان میں فرماتا ہے ان مجرمین گناہگاروں کو ان کے بالوں سے، سر کے آگے کے بالوں سے پکڑا جائے گا، ان کے پاؤں سے پکڑا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ ان کو میدان معاشر میں گھسیٹا جائے گا. میدان معاشر میں کون ہوگا؟ انبیاء ہوں گے، ائمہ ہدا ہوں گے، تمام امتیں ہوں گی. اپنی امام سے بتائیں اگر پولیس آ جائے اسی مجلس مسجد میں کسی جوان کے پاؤں اور بالوں سے پکڑ کر گھسیٹے، کتنی اپنی ذلت اور رسوائی سمجھیں گے؟ اور اللہ کے سپاہی ملائکہ جب وہ گھسیٹیں گے وہاں صرف 4 آدمی نہیں دیکھیں گے، پورا عالم محشر دیکھے گا. اللہ اکبر. لہذا مومن اپنی خلوتوں کو پاک رکھے، قرآن پڑھیں، آل محمد کا فرمان پڑھیں، اپنی اصلاح کریں. حیوانوں کی طرح ہم اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھیں. انسان کہے میرا دل کہتا ہے جو مرضی ہے کھاتا رہوں، جو مرضی ہے پہنتا رہوں، جو مرضی ہے کرتا رہوں، یہ حیوانوں والی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حیوان بنا کر نہیں بھیجا ہے، انسان بنا کر بھیجا ہے. ہمارے اوپر کچھ فرض اللہ نے جو ہے وہ واجبات ہمارے اوپر فرض کیے، جو فرائض ان کو انجام دیں، ان کو سمجھیں. صرف
یہ جو ہے مولانا صاحب کے پاس ہم بچپن میں جو یاد کر لیتا فروع دین 10 ہیں، صرف یاد کرنے کی حد تک نہ رہیں، عمل ہونا چاہیے۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے جو دوسری چیز جناب سیدہ کو سمجھائی، کیا فرمایا؟ وہ ہے درود شریف۔ تمام انبیاء شفیع بن جاتے ہیں۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں بابا تمام مومنین کو اپنے سے کیسے راضی کروں، کیسے ممکن ہے، کس کس کے یعنی دروازے کو کھٹکھٹائیں، کیسے راضی کریں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں فاطمہ جان جو رات کو سوتے وقت دعا پڑھے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ جتنے مومن ہیں اور مومنہ عورتیں ہیں میرا اللہ ان سب کے گناہ بخش دے۔ اب اس میں یہ نہیں کہا جو زندہ ہیں، زندہ بھی ہیں اور مردہ بھی ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں وہ بھی ہیں اور غیر بھی ہیں۔ کہا کہ مومنین کی مغفرت کی دعا جو کرتا ہے تمام مومنین اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں، دیکھیں مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو مومن کے حق میں جو کسی مومن کے لیے تحفہ بھیجتا ہے نا، اس کو ہدیہ بھیجتا ہے، وہ مومن میدان معاشر میں کیا کرے گا؟ جب آپ نے قبرستان میں گئے، مثلا جیسے کہ روایت میں ہے کہ جب آپ قبرستان میں جائیں وہاں پر قبرستان کے درمیان کھڑے ہو کر 11 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کریں اور تمام مومنین کو ہدیہ کر دیں، بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں جو کسی مومن کو نیکی ہدیہ بھیجتا ہے یا ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، وہ میدان معاشر میں جب جنت میں جانے لگیں گے اور جس نے ہدیہ بھیجا اگر وہ اپنے اعمال کی وجہ سے پکڑا ہوا ہے، وہ مومن کہیں گے بار الہ ہم اس وقت تک جنت میں نہ جائیں گے جب تک وہ نہ جائے جس کے وسیلے سے ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ مومنوں کے حق میں دعا کریں، کس قدر اجر و ثواب ہے، اور مومنوں کے حق میں مغفرت کی دعا کا اتنا ثواب ہے، تو اگر مومنین میں ہوں خود والدین تو پھر اجر اور بھی بڑھ جائے گا۔ بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں جو اپنے مرحوم والدین کو دعاؤں میں فراموش کر دے اللہ اس کو دنیا میں کم سے کم یہ سزا دیتا ہے، اس کے مال سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں مولانا صاحب کما رہے ہیں لیکن برکت نہیں ہے، ہو سکتا ہے والدین کو بھلا دیا ہو، اور مردہ والدین کا اتنا حق ہے دعا میں بھی نہ بھلائیں، اور جو بد نصیب زندہ والدین کو بھلا دیں، ان کو نہ پوچھیں، کہتے ہیں بابا اماں ہم تیرا خیال کریں یا اپنی اولاد کا کریں، اور والدین کو ناراض کرتے ہیں، والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں پروردگار فرماتا ہے جو اپنے والدین کو اذیت اور تکلیف دیتے ہیں پروردگار ان کو فرماتا ہے یا آق اے ملما شیت، او والدین کا نافرمان بد نصیب، جتنی نمازیں پڑھ لے، جتنے حج کر لے، جتنی زیارتیں کر لے، جتنے نیک اعمال کر لے، یہ سارے اعمال تیرے منہ پہ مارے جائیں گے، تیرے اعمال تجھے فائدہ نہ دیں گے، اس لیے تو صرف نمازوں، روزوں اور دوسری عبادتوں پہ تو زور دے رہا ہے، تو نے والدین کے حق کو فراموش کر دیا ہے۔ والدین کی عظمت ہے، والدین کا مقام ہے۔ ماں بیچاری اپنے زیورات کو توڑوا کر اولاد کو پڑھائے اور کسی مقام پر پہنچائے، باپ دن رات ایک کر کے اولاد کی کامیابی کی فکر کرے۔ آج اولاد کہے ہم آپ اپنے بچوں کو کھلائیں یا آپ کو کھلائیں، کس قدر بد نصیبی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کما تو دینو تو دان، رسول اللہ فرماتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج یاد رکھو، آج اگر کوئی اپنے والدین کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے نا، خدا گواہ ہے مسجد میں بیٹھا ہوں تیار ہو جائے اس کے ساتھ بھی ایسا ہو، خدا سے معافی مانگے اور اپنے والدین کی خدمت گزار بنے۔ لہذا مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، ماں باپ کا حق ہے، اس کو بھی فراموش نہ کریں۔
اللہ کے رسول نے فرمایا، جناب سیدہ نے خود سوال کیا، یا رسول اللہ بابا جان، چوتھی چیز کون سی ہے؟ چوتھی چیز بابا، یہ حج اور عمرہ کیسے ممکن ہے ایک بندہ سونے سے پہلے حج اور عمرہ انجام دے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں، فاطمہ جان سونے سے پہلے جو ایک مرتبہ تسبیحات اربعہ پڑھے، صرف ایک مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو یہ پڑھے اللہ اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا، ایک مرتبہ پڑھنے سے۔ اور معصوم فرماتے ہیں یہ جو تسبیح ہے، جتنی بھی تسبیح ہیں، سید تسبیح فرماتے ہیں تمام تسبیحات میں سے جو تسبیحات کی سردار تسبیح ہے وہ تسبیحات اربعہ ہے۔ یہ چار جو تسبیح ہیں اس کو ملا کر تسبیحات اربعہ کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں اس کو چار تسبیحاں کیوں ہیں؟ پوچھا گیا امام سے، مولا یہ چار تسبیح کیوں ہیں؟ امام فرماتے اس لیے کعبے کے رکن چار ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں کعبہ بیت المعمور کے مقابلے میں اس کے رکن بھی چار ہیں، پھر وہ عرش الہی کے مقابلے میں ہے اس کے رکن بھی چار ہیں، اور اسلام کے چار کلمات ہیں۔ مولا چار کلمات کیا ہیں؟ امام فرماتے ہیں ایک ہے سبحان اللہ، ایک ہے الحمدللہ، ایک ہے لا الہ الا اللہ، ایک ہے اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں یہ اسلام کے چار کلمے ہیں، اس لیے کہ عرش کے چار رکن ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد رحمہ اللہ۔ یہ تسبیحات اربعہ اس قدر با فضیلت ہے، اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں۔ جب کہیں جا رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں، نیند نہیں آ رہی، یہ ذکر خدا کرتے رہیں، تسبیحات اربعہ پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں۔ ایک دن اللہ کے رسول مسجد نبوی میں اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں، میرے اصحاب مجھے یہ بتاؤ، تم لوگ اپنا درہم و دینار کی تھیلیاں، اپنی جائیدادیں، زمین، اپنے جانور، اپنے برتن، اپنے گھر، اپنا سب کچھ، مال دولت سب کچھ ایک دوسرے پہ رکھتے جاؤ، بتاؤ کیا یہ آسمان تک پہنچ جائیں گے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ پہنچ جائیں گے؟ یہی اس وقت کے لوگوں نے، اصحاب نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، آسمان تک نہیں پہنچ سکتے جتنی بڑی جائیدادیں ہوں۔ نبی فرماتے ہیں پھر میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں، ایسا خزانہ بتاؤں جس کی جڑیں زمین پر ہوں، اس کی شاخیں آسمان میں۔ جی یا رسول اللہ، فرمایا پھر تم تسبیحات اربعہ پڑھا کرو، یہ وہ خزانہ ہے جس کی جڑیں زمین پر ہیں، اس کی شاخیں آسمان پر ہیں۔ اور نبی نے فرمایا کہ یہ وہ خزانہ ہے، اس قدر عظیم خزانہ ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں جو نماز کے بعد 30 مرتبہ پڑھے، اس جگہ سے نہ ہٹے، اس کے بدن کی جتنے گناہ ہیں اللہ اس ذکر کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تسبیحات اربعہ اس قدر با فضیلت ہے۔ آج ہر مومن پریشان ہے، اکثر لوگ آ کر کہتے ہیں قبلہ ہماری بچی کا کوئی رشتہ مناسب نہیں آ رہا، ہمارا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، لوگ کہتے ہیں قبلہ ہماری روزی بند ہو گئی ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں، ہمارے گھر میں بیماریوں میں نے رخ کر رکھا ہے، ہم کیا کریں؟ بچے کہتے ہیں ہمیں امتحانات دے رہے ہیں، کامیابی حاصل ہو، ہمارا حافظہ کام نہیں کرتا۔ کتنی لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہی پریشانیاں لوگ لے کر آئے امام صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام نے اپنے چاہنے والوں کو بہترین عمل بتایا، فرماتے ہیں جو شخص
نماز کے بعد اسی مقام پر بیٹھا رہے، اس محفل میں 40 مرتبہ یہ تسبیحات اربع کی تلاوت کرے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں جو 40 مرتبہ ان تسبیحات کو پڑھ کر اس کے بعد اللہ سے دعا کرے اور دعا میں جو مانگے گا، میں امام صادق میں ضمانت دیتا ہوں پروردگار اسی محفل میں اس کی حاجت پوری کرے گا۔ اللہم صلی علی اسی محفل میں اس کی حاجت پوری ہو۔ اللہ اکبر۔ امام صادق زبان عصمت سے بتا رہے ہیں، ایمان سے پڑھنا ہے، یقین سے پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیں امام نے کیا فرمایا؟ نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ نہ کہے میں نمازیں نہ پڑھوں اور میں یہ ذکر پڑھ لوں۔ ڈاکٹر کہتا نا یہ دوائی کھانی ہے، ساتھ پرہیز بھی کرنا ہے، ایسے کہ نہیں ہے؟ معصوم نے بھی بتایا ہے، جو اعمال بتائے ہیں ساتھ پرہیز بھی بتایا ہے۔ کیا پرہیز ہے؟ حرام سے اجتناب کریں۔ بندہ کہے میں شرابیں پیتا رہا ہوں، نمازیں چھوڑتا رہا ہوں، بے دینی کرتا رہا ہوں اور صرف ذکر پڑھ لوں اور میری حاجتیں پوری ہوتی رہیں۔ پرہیز بھی کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے اور پرہیز بھی کرنا ہے۔ لہٰذا امام نے اس قدر عظیم عمل بتایا۔ آئیں ایک اور امام نے عمل بتایا، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ امام علی فرماتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، اپنے حبداروں کو، امام فرماتے اے مومنو، جو بندہ نماز واجبہ کے بعد، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ تسبیحات اربع کی تلاوت کرتا ہے، ان کو پڑھتا ہے، پابندی کرتا ہے، امام فرماتے ہیں اللہ اس مومن کو دنیا میں 1000 بلاؤں مصیبتوں سے دور رکھتا ہے اور آخرت میں 1000 بھلائیاں اور خیر عطا کرتا ہے۔ اب دنیا میں 1000 بلاؤں اور مصیبتوں سے دور رکھتا ہے، جس میں امام فرماتے ہیں ایک بلا اور مصیبت یہ ہے وہ وقت موت مرتد کافر ہو کر نہیں مرے گا، با ایمان مرے گا۔ یعنی اس تسبیحات اربع کی اتنی برکت ہے، مومن مرتد ہو کر نہیں مرے گا۔ اللہ کو یہ بات اتنی پسند ہے، جو مومن ہر نماز کے بعد تسبیحات پڑھ رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، خدا کا نام لے رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے وقت موت اللہ اس کو کافر کر کے مارے؟ اور امام فرماتے ہیں جو آخرت میں اس کو 1000 بھلائیاں ملے گی، ان میں ایک بھلائی یہ ہے پورا میدان محشر پریشان ہوگا، بدحال ہوگا، بلکہ قرآن نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، تمام رشتہ دار ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے کہیں حق کا مطالبہ نہ کر لیں، اور قرآن نے فرمایا وَقَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، یہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے۔ دن اتنا بڑا اور مصیبت اس قدر کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے بھاگیں گے، اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے، رشتہ دار ایک دوسرے سے، بہن بھائی بھاگیں گے، کیوں؟ حق کا مطالبہ نہ کر لیں۔ لیکن امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو ذکر ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے میدان محشر میں مطمئن ہو کر نبی کے پہلو میں ہمسایہ بن کے کھڑا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی آواز بلند کر ہدیہ سلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ لہٰذا یہ وہ اعمال ہیں جو رسول نے جناب سیدہ کے لیے پسند کیے، لہٰذا اپنی زندگی میں شامل کیجئے، اپنی زندگی میں شامل کیجئے۔ پہلا عمل
رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کریں جو ختم قرآن کے برابر ہے. درود شریف پڑھیں کم سے کم 1 مرتبہ، تمام انبیاء شفیع بن جائیں گے. 1 مرتبہ مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کریں. عربی میں نہیں پڑھ سکتے، اپنی زبان میں سریکی میں کہہ دے، اردو میں کہہ دے، انگلش میں، کسی زبان میں، اے پروردگار تمام مومنین مومنات کی مغفرت فرما. اردو میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے آخری جو ہے ایک حج اور عمرہ تسبیحات 4 1 مرتبہ پڑھ. یہ وہ 4 تحفے ہیں. اور روایت ہے کہ جب رسول اللہ، اب دیکھیں نبی نے امت کو کیا بتایا، سونے سے پہلے 4 عمل انجام دے کر سوئیں. نبی جناب سیدہ کو بتا رہے ہیں، جناب سیدہ کو تحفے دے رہے ہیں، بی بی زہرا کے توسط سے امت تک پہنچے. آج ہم تک بھی یہ تحفے پہنچ گئے بی بی زہرا کے وسیلے سے. لیکن رسول اللہ جہاں یہ 4 عمل انجام دیتے ہیں، ایک اور عمل بھی انجام دیتے ہیں. وہ کون سا عمل ہے؟ روایت کہتی ہے رسول اس وقت تک نہیں سوتے جب تک زہرا کے ہاتھوں کا بوسہ نہیں دیتے. اجرکم علی اللہ زادہ. اور میں قربان یا رسول اللہ، اور جس زہرا کی یہ عظمت ہے وہ آپ اس کے ہاتھوں کا بوسہ دیے بغیر نہ سوئیں. یا رسول اللہ ذرا آئیں تو صحیح دروازے زہرا پر، اور مسلمان زہرا کے دروازے پہ کیا اجر رسالت ادا کر رہے ہیں. اجرکم علی اللہ زادارو. شریعت کا مسئلہ ہے جب کسی گھر میں میت ہو نا 3 دن تک اس کے گھر میں کھانا دیا جائے، اس کے گھر میں پانی پہنچایا جائے. میں ذرا پوچھتا ہوں کون مسلمان تھا اور جو نبی زادی کے دروازے پہ کھانا لے کر آیا، جو نبی زادی کے دروازے پہ پانی لے کر آیا؟ کوئی آیا تھا؟ اور نبی کا کفن ابھی میلا بھی نہیں ہوا. مسلمان آئے ضرور ہیں، خالی ہاتھ نہیں آئے، لیکن کسی کے ہاتھ میں آگ ہے، کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں ہیں، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے. ایک ملعون نے اپنے کاندھے پہ خاردار جھاڑیاں لٹکائی ہوئی ہے، جو لکڑیوں میں رکھ کے ان لکڑیوں کو آگ لگا دی ہے. اجرکم علی اللہ زادارو. ہے دروازے بطول پہ دھمکی دے رہے ہیں یا لکڑیوں کو آگ لگی، اور مسلمان دوڑ کر آ کر دیکھنے لگے. عرب کا دستور تھا اور جس گھر میں مطاب ہو، مصیبت ہو، 7 دن تک اس گھر میں چولہا نہ جلے. جب لوگوں نے دیکھا نا یہ دھواں یہ بنت رسول کے گھر سے بلند ہو رہا ہے، اللہ خیر کرے آج زہرا کے گھر میں کوئی کھانا پہنچانے والا نہیں ہے، جو زہرا کو گھر میں چولہا جلانا پڑ گیا. اور جب کچھ مسلمانوں نے آ کر دیکھا اور زہرا کے گھر میں چولہے کا دھواں نہیں، اور بلکہ مسلمان اجر رسالت دینے آئے ہیں، اور بطول کا دروازہ اور دروازے پہ آگے یا ایک لعین اور دروازے کو دھکا دیے ہوئے ہیں، یا بنت رسول در و دیوار کے درمیان ایک شکی نے دروازے کو دھکا دیا ہوا ہے، اور بی بی زہرا کی چیخیں بلند ہو رہی ہے، یا رو رو کے فریاد کر رہی ہے، یا ابتا اہکذا یفعلو بحبیبت. بابا رسول اللہ اور ذرا آ کر دیکھے اور مسلمان زہرا کو کیا اجر رسالت دے رہے ہیں. اجرکم علی اللہ زادارو. ہے زہرا
चादर और दीवार के दरमियान और जलता दरवाजा बीबी पे गिरा। आए पढ़ने वाले पढ़ते हैं और बाब मकातिल ने नकल किया और बीबी का एक पहलू जख्मी हुआ और बीबी की पसलियां शिकस्ता हुई। लेकिन आयतुल्लाह बशीर नजफी फरमाते हैं और दरवाजा बतूल पर है और मुसलमान दरवाजे पर है और बीबी ज़हरा के एक तरफ की पसलियां नहीं और दो तरफ की पसलियां टूटी। अजरुकुम अल्लाह। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी फरमाते हैं मुसलमानों और बीबी को क्या अजर रिसालत मिला? कहते हैं 50 मुसलमान और बतूल दरवाजे के नीचे है, दरवाजा बीबी पर है। 50 मुसलमान ऊपर से गुजर रहा है। एक शकी ने और पाँव की ठोकरें मारना शुरू की और दरवाजा न टूटा बल्कि ज़हरा की पसलियां टूट गई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ज़ादारो हर रिवायत कहती है या जनाब सैयदा एक मर्तबा संभलना चाहती है। अल्लाह में काशी नजफी नकल करते हैं एक मलऊन ने क्या किया, वाला तमा अला गद्दे और ज़हरा के रुखसारों पे जिसारत की और सादात मुझे माफ रखना। और रिवायत बड़ी सख्त है लेकिन मेरे इमाम का फरमान है, फरमाते शियो और मेरी दादी ज़हरा पे जो मसाइब हुए तमाचे जोर से मारा और बीबी की बाली टूट कर जमीन पर जा गिरी। अजरुकुम अल्लाह। और फकत इतना सख्त न था बल्कि रिवायत कहती है अब जनाब सैयदा ने एक मर्तबा आवाज दी, आ या फिजा खुजीनी वसन्न दीनी इला सदरे के, ए फिजा आओ ज़हरा को सहारा दो और मेरी गोद का बाग गुजर गया। अजरुकुम अल्लाह। ज़ादारो हाय बीबी को सहारा मिला लेकिन पूछा ऐना अली, अबुल हसन कहाँ है? बीबी ने जवाब दिया, जनाब फिजा कहती है सैयदा और मुसलमान अली को ले गए हैं, अली को ले गए हैं। अब तक ज़हरा का दरवाजा जल चुका है और दरवाजा जनाब सैयदा का पहलू शिकस्ता हो चुका, मोहसिन शहीद हो चुके और बीबी ने हर दुख को बुला दिया और जलता दरवाजा भूल गई और शिकस्ता पहलू भूल गई और मोहसिन की शहादत को बुला दिया और अपने कानों का जख्मी होना बुला दिया। है रुखसारों पे तमाचे भूल गई, रिदा सर पे रखी, हसन हुसैन को साथ लिया या मस्जिद नबवी की तरफ चली या पहुंची एक मकाम पे अली की कमर पे कमर बंद बांधा हुआ है। अरब में एक कपड़ा बांधते हैं कमर और पेट पे जिसे कमर बंद कहते हैं। जनाब सैयदा ने अपना हाथ अली मौला की कमर बंद में डाल के आवाज खल्लू यबला अम्मी और मेरे चचा जाए अली को छोड़ दो। या एक शकी ने आवाज दी, ऐ फला क्या देख रहा है? और ज़हरा का हाथ अली से जुदा कर और इस मलून ने ताज़ियाना मारा और ज़हरा का हाथ छूटा। है अल्लाह जाने ये मंजर है ज़ैनब आलिया ने भी देखा होगा, है बाजार में, है असहाब में, है ताज़ियाना मारा गया। और मैं कहूँगा ओ जनाब ज़ैनब आज बाजार में है, आज माँ के हाथ पे ताज़ियाना देखा और कल तुम्हें भी कूफा शाम के बाजारों में और कभी ताज़ियाने लगेंगे। अजरुकुम अल्लाह। ज़ादारो है रिवायत कहती है
جناب سیدہ جب ایک مرتبہ بابا رسول اللہ کی قبر پر آئی یا کہنے لگی او مسلمانوں علی کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال کھول دوں گی اور میں بابا کا قمیص سر پہ رکھ کے بد دعا کروں گی۔ جناب سیدہ بابا کے مزار پر آئی یا ارادہ کیا روایت کا جملہ یا مسجد نبوی کی دیواریں اٹھنے لگی، ادھر سے علی مولا نے آواز دی اے سلمان اور زہرا سے جا کر کہہ دے اور تو رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، اجرکم اللہ۔ ہائے عزادارو اور بی بی زہرا گھر میں آ گئی۔ یہ روایت کا ایک جملہ میں نے ایک واعظ سے نجف میں روایت سنی تھی اور وہ پڑھ رہے تھے اور جب علی مولا گھر آئے اور بی بی فضہ ایک تشت لے کر آئی، یا ابا الحسن ہاذہ الودیعہ اور یہ آپ کی امانت ہے۔ کہا اے فضہ اس تشت میں کیا ہے؟ کہا مولا خود دیکھ لیجئے۔ یا امیر المومنین نے کپڑا ہٹایا، اے محسن کا لاشا، اجرکم علی اللہ زادارو۔ ہے گھر میں ہے جناب زینب بھی موجود ہے، وہ یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ میں کہوں گا بی بی آج ایک بھائی کے تشت کا لاشا دیکھا اور پہلا تشت تو نے گھر میں دیکھا اور جس میں محسن کا لاشا، اور بی بی تو نے دوسرا تشت دیکھنا ہے اور جس میں حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے ہوگے، اور تیسرا تشت اور دربار یزید میں دیکھے گی اور حسین کا کٹا ہوا سر ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب